إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام لتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الآئمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا آیت اللہ العظمی و زوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ الرسالہ و ناشرۃ الولایہ الفاطمۃ الزہراء ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم بلند تر صلوات اس سے بلند اگر ممکن ہو سکے تو اس سے بلند صلوات تلاوت دعا ہے کہ مالک لم یزل شہزادی کونین کے صدقے سے آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص و بالعکس سید چند شاہ کاظمی جن کے بلندی درجات کی یہ مجلس سے ترحیم ہے، میرا مالک ان کے درجات میں مزید اضافہ فرمائے، انہیں قرب معصومین میں جگہ عطا فرمائے، بروز قیامت اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے، یقیناً کربلا میں مقیم ہیں، میرا مالک ہمیشہ کے لیے کربلا میں سکونت عطا فرمائے، واسطہ محمد وآل محمد کا ان کے خانوادہ ان کے خاندان کو میرے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سید خیرات کاظمی کی، سید طاہر شاہ جی، سید اسد شاہ، یہ جتنا خاندان ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میرا مالک ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے، حاضرین محفل جتنے ہیں تمام کے دلوں میں چھپی خواہشات کو پورا فرمائے، وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ یقیناً وقت کے دامن میں اب اتنی وسعت نہیں رہی کہ میں کسی تفصیلی مضمون کو چھیڑ سکوں، آپ کی سوچوں سے کم وقت کی حاضری دے کے آپ کو سلام کرنا چاہوں گا۔ بعد از رسول نبی کے جانے کے بعد امت محمدیہ میں دو طرح کے نظریات نے جنم لیا، ایک نظریہ جسے نظریہ خلافت کہتے ہیں اور دوسرا نظریہ جسے نظریہ امامت کہتے ہیں۔ پہلا نظریہ ایک خلافت والا ہے اور ایک نظریہ امامت والا ہے۔ مسلمانوں کے فرقوں کی زیادہ تعداد نظریہ خلافت کی حامی ہے، مسلمانوں میں کم تعداد نظریہ امامت کی حامی ہے۔ نظریہ خلافت کا آغاز سقیفہ بنی سعدہ سے ہوا، نظریہ امامت کا اعلان قوم غدیر سے ہوا۔ نظریہ خلافت میں سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے ان کی بیعت کروائی، اسے کہتے ہیں مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ جو غدیر میں اعلان ہوا وہ صحابی کے ہاتھ سے نہیں، حکم پروردگار تھا، صحابہ کا مجمع تھا، رسول نے دست امیر کو اپنے ہاتھوں پہ جتنا بلند کر سکتے تھے اتنا بلند کر کے علی کی امامت کا اعلان کیا۔ مسلمان جھگڑنے کی بجائے اگر ایک بات پہ متفق ہو جائیں تو لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک خلیفہ صحابی کے ہاتھ سے بنا ہے، ایک نبی کے ہاتھ سے بنا ہے، لڑائی جھگڑا اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اگر قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے تو صحابی کا خلیفہ ٹھیک ہے، اگر نبی کی واجب ہے تو کیا؟ دو طرح کے نظریات چلے دیے، ایک سقیفہ سے چلا ایک غدیر سے چلا۔ بات بڑی مختصر کر دیتے ہیں، جو بات پڑھنا چاہتا ہوں اس پہ لے آتا ہوں۔ جو سقیفہ سے شروع ہوئے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو غدیر سے شروع ہوئے انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔
آپ نے مجبور نہیں کرنا کہ میں کسی تمہید کی منزل پہ جاؤں. جو سقیفہ سے شروع ہوئے وہ سارے رضی اللہ ہیں، جو غدیر سے شروع ہوئے وہ سارے علیہ السلام ہیں. ہمیں فخر ہے، ہم اس نشے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اسی غرور میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے، ہمارے پاس سارے علیہ السلام ہیں. ہمیں اللہ نے ایک بھی ایسا عطا نہیں کیا جس پہ ہمیں کوئی شک ہو. ہمیں آل محمد جیسے علیہ السلام ثابت کیے ہیں. آج مولوی اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ شاید ایک اسمبلی سے کاغذ کا ٹکڑا پیش کر کے وہ آل محمد کو رضی اللہ کہہ لے گا، تو ہم نے درباروں سے مذہب نہیں لیا، ہم نے قرآن سے مذہب لیا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے اسمبلی کیا کہہ رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور کاغذ کے ٹکڑوں سے بندے علیہ السلام سے رضی اللہ نہیں ہوتے. جنہیں قرآن لعنت اللہ بنا لیتا ہے وہ لعنت اللہ ہوتے ہیں، جنہیں قرآن علیہ السلام بنا دیتا ہے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. لہٰذا نہ ہمیں پریشانی تھی نہ ہمیں پریشانی ہے. میری قوم کے نوجوان انتہائی محتاط ہو کے انتہائی اعلیٰ طریقے سے اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنا. ہمیں ایک لمحے کی بھی پریشانی نہیں ہے کہ اگر یہ قانون بن گیا تو پھر کیا ہوگا. ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارا خانوادہ، ہمارے آبا و اجداد ہمارے محمد کو علیہ السلام کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے. لیکن اگر تم نے سلیبس بدل دیا، اگر تم نے لٹریچر بدل دیا، پھر تمہاری غلطیاں تمہارے گلے میں پڑ جائیں گی. اگر تم نے آل محمد کو رضی اللہ لکھنے کی کوشش کی تو ہم تیرا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے اب جبرائیل کو بھی رضی اللہ کہے، اب میکائیل کو بھی رضی اللہ کہے، اب اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہے. اگر تو کہے گا جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، تو ہم پوچھیں گے یہ کیسا علیہ السلام ہے جو رضی اللہ کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی فقیر بن کے آتا ہے، کبھی یتیم بن کے آتا ہے. عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. نوکر علیہ السلام ہو تو مالک رضی اللہ ہے. آل محمد کے نام کے ساتھ علیہ السلام جذبہ تھا، جذبہ ہے، جذبہ رہے گا. ہمیں کوئی پریشانی نہیں. صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھو، کہو، سنو، کیونکہ رضی اللہ ڈگری نہیں دعا ہے. رضی اللہ تو اللہ کا دیا ہوتا ہے، رضی اللہ تو دعا ہے. میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا، اور اللہ ان پہ راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو. جو بول سکتے وہ بولو. آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ بنتا ہی نہیں. آج بہت اس چکر میں ہے کہ میں آل محمد کے برابر صحابہ کو کروں گا. ہم صحابہ کی عزت اہل بیت کے برابر کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کی عزت اہل بیت کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. پہلے صحابہ سے تو پوچھ کہ وہ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے کہ نہیں چاہتے. تو صحابہ کی محبت میں صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آ رہا ہے، اور تیری کتابوں کی سیاہی ابھی تک خشک نہیں ہوئی. تمہاری کتابوں میں لکھا ہے جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے سے میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا تو میرے نوکر کا بیٹا ہے، تم تو میرے نوکر کا بیٹا ہے. اسے جا کے باپ کو شکایت کی تھی تب ہمارا تاج ہمارا، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکر کا بیٹا کہہ رہے ہیں. باپ نے کہا تجھے یقین ہے؟ تجھے کہنے والا حسن ہی تھا. اس کا بابا مجھے حسن نے کہا ہے. اس کا جلدی کاغذ قلم لے لکھوا کے لے آ، لکھوا کے لے آ. اس کا لکھوانے سے کیا ہوگا؟ اس کا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا. بیٹا مسکرا کہتا ہے پھر اتنی قیمتی چیز میں تیرے ہی کفن میں کیوں رکھوں؟ خود صحابہ نے کبھی بھی صحابہ نے اہل بیت کی برابری کا سوچا ہی نہیں. صحابہ تو نوکر کہلواتے، صحابی کہتے رہے ہمیں ہلاکت سے بچائے یا صحابی کہتے رہے پورے صراط پار نہیں ہو سکتا جب تک علی کی محبت کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں. صحابہ کی اہل بیت سے برابری بنتی نہیں. لیکن اگر آج مولوی کو ضد ہے کہ وہ صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آنا چاہتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام. میرے ملک میں قانون پاس کرنے کی مولوی کوشش کر رہا ہے صحابی کو پورا کہنے والے کو سزا ہونی چاہیے. راولپنڈی ہے، صحیح کا دربار ہے، غازی کا علم کا سایہ ہے. ذمہ دار لوگ منبر پہ ہیں، قوم کے سامنے لائیو مجلس میں کہہ رہا ہوں تم صحابہ کی توہین کا قانون بناؤ، ہم سب سے پہلے دستخط کریں. صحابہ کو گالی دینے والے کو سزا ہونی چاہیے، ہم دستخط کریں. صحابہ کو گالی دینے والے کو جرمانہ ہونا چاہیے، ہم دستخط کریں. اب سر ہلا رہے، اس سے بڑھ کے اتحاد بین المسلمین کیا ہو؟ اس سے زیادہ بھی کباوی اتحاد بین المسلمین. میں اتحاد بین المسلمین کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں آپ قانون بنائیں کہ صحابہ کو گالی دینے والے بندے کو سزا ہونی چاہیے.
ہم شیعہ بچ کرتے بندے پریشان ہو گئے، یہ جملہ کون سا کہہ رہا ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں، ہم دروازے بند کر رہے ہیں، ہم گلی بند کر دیں گے، ہم اس بند گلی میں لے آئیں گے جہاں سے نکلنے کا رستہ ہی کوئی نہیں ہو۔ تو قانون بنائے گا کہ صحابہ کو گالی دینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اور اسے سزا ہونی چاہیے، ہم اگلے دن تیری کتابیں تیرے منہ کے سامنے رکھ کے کریں گے۔ اب اس بندے کا کیا کرو گے جو منبر پہ علی کو گالیاں دیتا ہے؟ سب سے پہلے اسے سزا دو جس نے علی جیسے شہنشاہ کے خلاف زبان دیا۔ صحابہ کو نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو پھر ان صحابہ کا کیا کرو گے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابہ، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، صفین میں ادھر بھی رضی اللہ ادھر بھی رضی اللہ، خالد بن ولید بھی رضی اللہ، مالک بن نویرہ بھی رضی اللہ، تیسرا خلیفہ بھی رضی اللہ، ابو ذر غفاری بھی رضی اللہ۔ وہ قتل کر رہا ہے، یہ قتل ہو رہا ہے، وہ مدینے سے نکال رہا ہے، یہ مدینے سے نکل رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ گنجائش ہے ہی نہیں، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی۔ ہم پہ جو بندہ اٹھتا ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ ایک بار ہمیں لسٹ دے، منوانا کی نہیں چاہتا ہے، ایک لسٹ تو دے دے، ایک ہم دے دے، تو ہمیں بتا کہ تو کیوں منوانا چاہتا ہے؟ ایک لسٹ ہم دے دیتے ہیں، ہم تیرے صحابہ کو مانتے، پھر تو بتا تو سلمان محمدی کو کیوں نہیں مانتا، تو ابو ذر غفاری کو کیوں نہیں مانتا، تو عمار یاسر کو کیوں نہیں مانتا، تو بلال حبشی کو کیوں نہیں مانتا؟ ان کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے۔ کیا یہ صحابی نہیں؟ کیا یہ نبی سے پیار نہیں کرتے؟ ہم آل محمد کو آل محمد کا درجہ دیتے ہیں، صحابہ کو صحابہ کا درجہ دیتے ہیں۔ صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں۔ اطاعت ہوتی ہے معصوم، صحابی معصوم نہیں، صحابی مسلمان ہوا ہے، معصوم نہیں۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے، صحابی کوثر پی سکتا ہے، پلا نہیں سکتا۔ صحابی ایمان لا کے مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ صحابی متقی ہو سکتا ہے، امام المتقین نہیں ہو سکتا۔ صحابی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا۔ صحابی 18 سال میں سورہ بقرہ یاد کر سکتا ہے، ایک تھوڑے کی رکعت میں ہو، دوسرا پہنچنے سے پہلے قرآن ختم نہیں کر سکتا۔ صحابی خیبر میں جا سکتا ہے، فاتح خیبر نہیں۔ صحابی خندق میں آ سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا۔ لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بڑی جلدی میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پہ اعتراض ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، لیکن راولپنڈی ہے انشاءاللہ اشرا محرمی میں اسلام آباد میں پڑھوں گا ٹھیک 4 سے 5 بجے انشاءاللہ ترلائی کلاں روزانہ حاضری ہوگی آپ کے سامنے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اتحاد بین کو دیکھیں، عقیدے میں منافقت نہیں ہوتی۔ ہم زبردستی آپ ہم سے نہیں کہلوا سکتے کہ ہم فلاں کو بھی مانتے، فلاں کو بھی مانتے، فلاں جنہیں ہم نہیں مانتے انہیں ہم نہیں مانتے۔ ہم جسے مانتے ہیں اسے ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں، جسے چھوڑتے ہیں۔ ایک پوری دنیا میں ایک فضا قائم کی ہوئی، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ بچہ اٹھ کے ہم سے سوال کرتا ہے، آپ صحابہ کو نہیں مانتے، آپ صحابہ کو نہیں مانتے، آپ صحابہ۔ ایک سوال میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کرنے لگا، جب نبی خون غدیر میں اعلان کر کے کہتے کل کتنے صحابہ وہاں پہ تھے؟ 1,25,000۔ مجھے 1,25,000 صحابہ کے نام بتا۔ میں منبر پہ راولپنڈی میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، 1,25,000 صحابہ کے نام بتا۔ چل راولپنڈی ہے، میں 25,000 چھوڑتا ہوں، 1,00,000 کے بتا۔ اگلے 4 بندے نیڈ میں ہیں، میں 25,000 اور چھوڑتا ہوں، 75,000 کے۔
50,000 کی بات 1.25 نعرہ نہیں آئے. اب میں سوال کروں, تو 1,25,000 چھوڑ کے بھی مسلمان, میں 2-4 چھوڑ کے کافر. وہ لوگ جو علی کے نوکر بیٹھے ہو ہاتھ اٹھاؤ. ایک طویل فہرست ہمارے پاس ہوئی. لیکن یہ قطعاً انصاف نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے. مہینے شروع ہوتی ہے اسٹیج میں چٹانی شروع ہو جاتی, ماتم کہاں لکھا ہے, گھوڑا کہاں لکھا ہے, زنجیر زنی کہاں لکھی ہے, علم کیوں لگاتے ہو, کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو. ہم ہیں کہ سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. جس دن ہمارے ہاں سے لسٹ آئی وہ جوابات نہیں دیے جا رہے. ہمارا تو بابا جی ایک ہی سوال کمر توڑ دے گا کہ وہ اذان کون سی ہے جو صبح اور ہوتی ہے شام کو. آپ تو ابھی تک یہی طے نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں صبح والی اذان دینی ہے. آل محمد کے مقابلے پہ آنے ایام ادا قریب ہے. ذاکر منظر مہدی کہہ رہے تھے نا, کسی ایک بندے نے کہا ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے. جرات ہے دین. ہم قبضے کی جگہوں پہ امام بارگاہ نہیں بناتے. ہم چندے لے کے مدرسے نہیں کرواتے. کبھی کوئی شیعہ بندہ بھی ڈبہ لے کے بس میں چڑھتا دیکھا. پوری قوم ملک پاکستان کا بجٹ ایک طرف, میری قوم کا 10 دن کا خرچہ ایک طرف. یہ حسین کے نام پہ لوٹاتے ہیں, یہ حسین کے نام پہ بہتے ہیں. ہمیں حسین سے عشق ہے, ہمیں حسین سے پیار ہے. ہم بدن کاٹتے ہیں اپنا, ہم لہو بہاتے ہیں اپنا. تجھے میں جرت ہے کسی سے محبت کرنے کی تو پھر ایسے کر. جلوس روکنے پہ کیوں آیا؟ تجھے جس سے محبت ہے اس کے نام کا جلوس نکال. مجھے حسین کی عزت کا سب, میرا کوئی شیعہ تھانے جا کے درخواست نہیں دے گا کہ ہم ان کا جلوس نہیں نکلنے دیں گے. ہم تیرے جلوس کے راستے بھی سجائیں گے, تیرے جلوس کے راستے بھی صاف کریں گے. تو جن سے محبت کرتا ہے ہم تیرے ساتھ چلیں گے. تو ان کا جلوس نکال. ہم حسین کی مجلس کرواتے ہیں, تو یزید کا جلسہ کروا. میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں, تو یزید کی ماں کا کردار. مقابلہ کرنا ہے تو میرا سے ہم اس ملک میں حسینیت کو, حسین کی عاشقوں کو دیوار سے لگنے نہیں دیں. ماتم ہمارا حق ہے, حسین ہمارا عشق ہے, مجلس شبیر ہمارا مقصد حیات ہے. ہم پیدا ہی مجلسوں کے لیے, ہماری خلقت کا مقصد ہی حسین حسین. لہذا میری قوم سے گزارش ہے, جتنے بھی سخت حالات ہوں آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا کوئی حکومت شیعہ ہوگی تو پھر ہم کھل کے مدد سے کروائیں گے. نہ, مزہ اسی زندگی کا ہے. حکومت یزید کی ہو, راج حسین. مشکل وقت میں کلمہ حق کہنا چاہیے. ظالم جابر بادشاہ کے سامنے ظالم جابر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلمہ حق. ہم آل محمد سے پیار کرتے ہیں. ہم 3 دفعہ دن میں مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کر کے کہتے ہیں خلیفہ تو بلفظ. ہم علی کو محمد کے بعد بغیر فاصلے کے خلیفہ مانتے ہیں. یہ ہمارا اقرار ہے کہ ہم کسی کو علی اور محمد کے درمیان برداشت نہیں کرتے. مجھے بات سے حسین کی عزت کی قسم ہے, قطعاً یہ پھر ایک مذہبی بدماشی اور ایک فرقواریت کی لہر کو دوڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. شیعہ اس چیز کو نہیں مانتے, شیعہ اس چیز یہ ماتم کرتے ہیں, یہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اس کا مطلب تیرا مولوی مان گیا ہے کہ ماتم سے معافی ملتی ہے. جوڑ اٹھ کے اب جیسا سوال ہونا چاہیے جواب بھی ویسا ہونا چاہیے. جوڑ ماتم گناہ, ماتم گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ کہتے ہیں کسی گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے, کر کے پچھتایا جائے. ہم کو ماتم چھپ کے
کرتے ہیں, بازاروں میں کرتے ہیں, گلیوں میں کرتے ہیں, چوکوں میں کرتے ہیں, چھپ چھپا کے نہیں, اشتہار چھپوا کے کرتے ہیں. بلکہ ہمیں روکا جاتا ہے اس گلی میں نہ کرنا, اس بازار میں نہ کرنا, اس چوک میں نہ کرنا. ہم کہتے ہیں ہر گلی میں کریں گے, ہر بازار میں کریں گے, ہر چوک میں کریں گے. رہ گئی پچھتانے کی بات. مجھے غازی کے اونچے علم کی قسم ہے, میری قوم کا ماتمی حلقہ ماتم میں ماتم کرتا مر بھی جائے, نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے نہ اس کی ماں پچھتاتی. ایام عزا قریب ہیں, حسین سے وفا کرنا شروع. حسین کو مجمع کی ضرورت نہیں, حسین کو مخلصین کی ضرورت ہے. مخلص وہ ہے جو حسین کے مشن کے ساتھ مخلص. گردن دو, سر دو, اولاد دو, بچے دو, گھر دو, عزت دو, حسین نہ چھوڑ. تم کیا سمجھتے ہو یہ جو ماتم کے لیے ہاتھ سینے پہ اٹھتا ہے کہ تمہاری طاقت سے اٹھتا ہے؟ اس ماتم کے پیچھے حسرت ہے کہ کالے کرتے والی جو رو کے کہتی ہے کوئی میرے حسین کو روئے. بس اتنا پڑھنا تھا. میزبان کی حیثیت سے حاضری, جتنے آنسو آئیں گے بزرگوار کے درجات میں اتنا اضافہ ہو. محرم سے پہلے جتنا رونا ہے اپنوں کو رو لو. پھر 2 مہینے نہ کوئی بیٹی باپ کو روئے, نہ کوئی بہن بھائی کو روئے. 2 مہینے رونا تو صرف زہرا کی بیٹیوں کو. تھوڑے دن بعد زہرا تمہارے شہر میں مہمان بن جائے گی. گھروں کے دروازے کھلے رکھنا. 10 دن اپنی حالت ایسے رکھنا تجھے دیکھ کوئی پہچان جائے تیرا کوئی نقصان ہوا. منت کر کے کہوں گا میری قوم ذرا جدت پسند ہو گئی ہے. میری قوم کے بچے چاہتے ہیں کہ نہیں جی گھر میں بیٹھ کے مجلس سن سکتے ہیں. بابا جی یہ ایک ذہن بن گیا, گھروں میں بیٹھ کے مجلس سنی جا سکتی ہے. لائیو مجلس آ رہی ہم گھر میں بیٹھ کے سننے کے, سن گھر میں بیٹھ کے. لیکن یاد رکھنا زہرا تیرے گھر نہیں آئے گی, زہرا اپنے ہی بیٹے کے گھر آئے گی. تو کیسے سوئے گا جب تیرے ذہن میں پتا ہو کہ تیری گلی کے امام بارگاہ میں محمد کی بیٹی آئی تھی. مجھے بادشاہ حسین کی قسم ہے, میں سخی کا دربار ہے, غازی کا علم ہے, میں جھوٹ بولوں عباس مجھے ممبر پہ نہ آنے دے. بابا جی میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ تم مجلس حسین میں آتے ہو نا, تم اپنی مرضی سے ٹائم نکال کے نہیں آئے. مجلس سے 1 دن پہلے زینب اور سجاد تیرے گھر آتے ہیں, رو کے کہتے کل والی مجلس میں تیرا نام لکھا ہے, تو نے حسین کو رونے کے لیے جانا ہے. ہم پھپھی اور بھتیجا تیرے گھر آئے ہیں, ہم تیرے گھر کی نگرانی کریں گے, تو میرے حسین کو رونے کے لیے ضرور. جتنا رونا. استقبال محرم, ایام عزا, منت کر کے کہوں گا حسین کے گھروں میں جاؤں, پاگلوں کی طرح حسین کو ڈھونڈنا. یہ نہ دیکھنا جا کر چھوٹا پڑ رہا ہے بڑا پڑ رہا ہے. جس بارگاہ کا دروازہ کھلا ہو وہاں چلے جانا, مٹی میں بیٹھ جانا, غریب بن کے رہنا, گریبان کھلا رکھنا, آستینیں پلٹی رکھنا. تجھے بتانا نہ پڑے کہ محرم ہے, تیرا چہرہ بتائے محرم ہے. بہنوں بیٹیوں سے ہاتھ باندھ کے گزارش کرنا, سارا سال اپنے ماں باپ کے خرچے پہ, شوہر کے خرچے پہ امیر زندگی گزارو. 10 دن کانوں میں زیور نہ پہننا, ایسے نہ ہو دکان میں زیور پہن کے آئے. مجلس میں حسین کی سکینہ بیٹھی ہو, سکینہ کی نظر تیرے کان کے زیور پہ چلے جائے, پھپھی کا دامن ہلا کے گئے, اے اماں میرے باپ نے مجھے یمن سے دور ماتم کر سکو, آئے کیسے تو ضرور کرنا. منت کر کے کہوں بھائی بیٹا بن کے گزارش کروں گا, 10 دن میری کوئی بہن مجلس حسین میں اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے پیار کرنا. ایسے نہ ہو تو مجلس میں بچے کا ماتھا چوم لے, اصغر کی ماں تیرے پاس بیٹھی اور رو کے کہ تجھے پتا جو نہیں میرا اصغر کتنا پیارا تھا. صرف 10 دن میری قوم کا امتحان ہوتا ہے عقیدے کا. 10 دن بھائی ماتم کر کے آئے. کوئی بہن بھائی سے نہ محبت اپنی جتلائے, اسے 10 دن اکبر کا صدقہ کرتا, 10 دن قاسم کا صدقہ کرتا, 10 دن غریب بن کے رہتا, 10 دن ایسی زندگی گزارنا جیسے ابھی تمہارے گھر سے جنازہ اٹھا. مدینے کے لوگ روایت کرتے ہیں محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی, ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے.
یحییٰ کے مدینے کا رہنے والا ہے. اس نے کہا محرم کا چاند آ گیا. میں نے مدینے کی گلیوں میں لوگوں کا شور سنا. میں نے دروازہ کھول کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محلہ بنی ہاشم میں. میں نے کہا کس لیے؟ کہنے لگے جعفر صادق کو پرسہ دینے جا رہے ہیں. یحییٰ کہتا میں بھی اس جلوس میں ساتھ چلا گیا. ہم زہرا کی حویلی کے دروازے پہ گئے. یحییٰ کہتا میرے ذہن میں خیال تھا محمد کا بیٹا جعفر صادق کسی کرسی میں بیٹھا ہوگا, لوگ اسے اس کے بابے کا پرسہ دے رہے ہوں گے. اس نے کہا میں نے زہرا کے ذہن میں نہ کوئی کرسی دیکھی نہ کوئی تخت دیکھا. میں نے ایک بندے کا ہاتھ ہلا کے پوچھا جعفر صادق کہاں ہے؟ کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا. یحییٰ کہتا میں نے دیکھا جعفر زمین پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا کائنات کے صبر سکھانے والا اتنا تڑپ کے کیوں رو رہا ہے؟ امام نے ہاتھ اٹھا کے کہا یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اتار. آئے حسین محرم کا چاند غریبوں کی طرح دیکھ. 2 راتیں ہیں محرم کے چاند کو, 2 راتیں. منت کر کے کہوں گا محرم کا چاند کوشش کرنا حسین کے گھر دیکھنا. امام بارگاہ میں نہ آ سکو مجھے بھائی بیٹا سمجھ کے, شیعہ قوم کا نوکر سمجھ کے منت مانگ لینا. محرم کے چاند کا پتہ چلتا ہے. امام بارگاہ میں نہیں آ سکا, بہنیں بیٹیاں لے کے چھت پہ, چار دیواری ہوگی, لائٹ بند کر دینا, بیٹیوں سے کہنا سروں سے چادریں اتار. محرم کے چاند کو لے کے کہنا حسین میں تیری زینب کی کنیز سے لے کے آیا ہوں. حسین یہ وہ چاند ہے جو تیری بہنوں نے جنگل میں دیکھا تھا. اور زینب نے رو کے کہا تھا حسین یہ کون سا چاند طلوع ہو گیا ہے؟ میرے سر سے برقع بار بار گر رہا. غریب بن کے بے بس بن کے محرم کا چاند دیکھ. 10 دن غریبوں کو رونا, بس ایک تیاری کا مضمون اور آپ کو سلام. 28 رجب مدینے کا شہر, تنگ و تاریک گلیاں, آدھی رات حسین کبھی اس گلی میں کبھی اس بازار, کبھی اس گلی میں کبھی اس بازار میں, مسلمانوں کے دروازے بند. آدھی رات کو قبر محمد میں 27 اور 28 رجب کی درمیانی رات حسین نانے کی قبر پہ آ کے نام تیرے بھرے مدینے سے مجھے روکنے کوئی نہیں آیا. نانا لوگ آباد ہیں, نانا میری بہنیں تیار ہیں, نانا تیرا مدینہ سو رہا ہے, میری سکینہ جاگ رہی ہے. اگر تو ہائے کہہ سکے تو میں جملہ بدلوں. آرام کرتی رہی صحابہ کی بیٹیاں, سامان باندھتی رہی محمد کی بیٹیاں. مدینے میں ہر ماں کا بچہ اس کے پہلو میں سویا ہوا تھا. رباب اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے تیار کھڑی تھی. 40 دروازوں کو تالا لگ چکا تھا. سغرا کے ہاتھ میں چابیاں آ چکی تھی. اونٹوں پہ سامان رکھا جا چکا تھا. پورے 2 مہینے تم نے رونا. مجھے بول کے بتاؤ حسین مدینہ سے کتنے اونٹ لے کے گئے؟ بابا جی 53 اونٹ, 53 اونٹ. مجھے منبر کی عزت کی قسم, ہمارے مذہب کا ایک بہت بڑا مفسر اور محقق گزرا جن کا نام تھا حافظ طفائل. انہوں نے اونٹوں کی فہرست لکھی اپنی کتاب میں. میں فہرست پڑھوں جگر پڑھ گیا. وہ کہتے ہیں حسین کے 53 اونٹوں میں کیا کیا. انہوں نے کہا 15 اونٹوں میں صرف سیدزادیوں کی چادریں تھی. تو ہائے نہ کہہ سکا تو کوئی امیر ہے. گھر سے تو چادریں بڑی لے کے آیا تھا حسین. میں نے کہا میں صرف اونٹوں کی فہرست بنوں, بندوں کا جگر پڑ جاؤں. تو نے 15 اونٹ سن لیے, میں اگلے 10 سناؤں. 10 اونٹوں میں اکبر کی شادی کا سامان تھا. رو رو کے سغرا کہہ رہی تھی چاچا غازی بابا حسین سے کہے تیرے اونٹوں میں جگہ نہیں ہے, میں پیدل چلی جاتی ہوں. اکبر کو میرے بغیر صحرا نہ پہنانا, میں نے اکبر کا پلو باندھنا ہے. میری بڑی حسرت تھی اکبر صحرا سجائے. حسین نے اونٹ تیار کر لیے, اونٹ دیا, ہر کوئی گھوڑوں میں بیٹھ گیا. بس تیاری سننا تیاری. میں مدینے سے سیدوں کا نکلنا پڑنے لگا. حسین کی آواز, عباس جی میرے مالک. غازی ہر کوئی آ گیا.
عباس کا سر جھکا ہے. عباس رو رہے. حسین نے کہا عباس میں نے تجھ سے پوچھا ہے ہر کوئی آ گیا؟ عباس پھر بھی روتے ہیں. حسین قریب آ گئے تھے. عباس سارے آ گئے. رو کے کہتا علی کی بیٹی نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے. ذرا عباس کے کلیجے سے پوچھ اس نے کیسے کہا مولا ہر کوئی آ گیا. محمد کی ماں نہیں آئی. حسین نے دیکھا عالیہ نہیں آئی. نہیں. حسین تیزی سے چلے. عالیہ کے دروازے میں ایسے کھڑے ہوئے جیسے زہرا کے دروازے میں محمد کھڑے ہوئے. وہی رسول والا سلام تو بلایا. السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ وبعد الرسالہ. محمد کی بیٹی تجھ پہ غریب کا سلام ہو. اندر سے بی بی کی آواز آئی علیہ السلام ہو یا اخی. میرا بھائی تجھ پہ بہن کا سلام ہو. اگلے جملے سے پڑھنے سے پہلے شیعہ مر نہ جائیں. حسین رو کے دے عالیہ اگر تو کہے تو قافلہ لے کے چلے. دروازے پہ رو کے کہتی اگر تو کہے تو میں باہر آؤں. حسین رو کے کہتا میرے بس میں ہوتا تجھے ایک بار بھی نانے دیتا. میری مجبوری بن گئی. 3 نانے کا بچانا ولایت بابے کی بچانی. رو کے کہتی تو نہ رو میں گھر سے باہر آ رہی ہوں. حسین نے حجرے کا پردہ اٹھایا. سر سے لے کے پاؤں تک چادریں تطہیر میں لپٹی ہوئی. علی کی بیٹی کا پہلا قدم باہر آیا. اکبر دوڑ کے آگے آیا. بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. اکبر نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی. بی بی نے بایاں ہاتھ باہر نکالا. حسن کا یتیم دوڑ کے آیا. بی بی نے قاسم کے سر پہ ہاتھ رکھا. قاسم نے سورہ طاہر کی تلاوت شروع کی. علی کی بیٹی کا دوسرا قدم حجرے سے باہر آیا. اونو محمد نے سروں سے امامے اتارے. ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے. آگے آگے علموں والا عباس امامہ اتار کے کہہ رہا آل حجاب آل حجاب آل حجاب. اور فرشتوں آنکھیں بند کرو. علی کی بیٹی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. آواز بہتر کرنا ساؤنڈ والا بھائی. آل حجاب پروازیں بند کرو. علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی. علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی. علی کی بیٹی گھر سے باہر آئی. میرے پاس میں ہوتا میں زندگی ختم کر لیتا. ابھی زہرا کی حویلی کا باہر والا دروازہ نہیں آیا. زینب زمین پہ بیٹھ کر اکبر بابے سے پوچھ کتنا چلنا ہے. میں تھک گئی ہوں. میرے پاؤں سوج گئے ہیں. حسین رو کے کہے زینب ابھی تو ماں کی حویلی ختم نہیں ہوئی. 72 بازار 144 گلیاں 288 مول شرابیوں کے مجمع درباروں کی پیشیاں پتھروں کی بات. حوصلہ حوصلہ. بس 2 منٹ اور پڑھ لو. زینب زینب تو تھک گئی. اٹھی میری شہزادی. اب علی والا چلا. رو کے کہتی میں نہیں تھکی. بتا کتنا چلنا ہے. حسین رو کے کہتے تو شریکت الحسین ہے. زینب تیرے تو سفروں کی فہرستی بڑی ہے. زینب میں نے تو کربلا سونا ہے. زینب تجھے تو شام تک جانا ہے. رو کے کہتی آنسو چھپا. تو نہ رو. میں چلتی ہوں. میں چلتی ہوں. مجھے بتا کتنا چلنا ہے. ادھر علی کی بیٹی اپنے محمل کے قریب آئی. محمل کے قریب آنا تھا. غازی نے گھٹنے زمین پہ ٹیکے جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے. آنکھیں بند کری. بسم اللہ آ میری سیدزادی. بی بی نے سر پہ ہاتھ رکھا. ساری زندگی نوکری کی ہے. آج تو نے سوار نہیں کروانا. عباس کے قدم ہٹے. علی اکبر آگے بڑھے. رو کے کہتے آج ماں سمجھ کے میں سوار کرواؤں. فرمایا تیرے سحروں کی خیر ہو لیکن آج تو نے بھی سوار نہیں کروانا. حسن کا یتیم دوڑ کے آیا. فرمایا میرا یتیمی کا دعویٰ ہے اگر مجھے بھائی سمجھے تو میں حسن کی جگہ سوار کرواؤں. فرمایا آج تو نے بھی سوار نہیں کرانا. اور نہ محمد کہتے اماں ہم آئے. فرمایا اکبر کا صدقہ ہو میرے قریب نہ آنا. حسین روک دے اگر تو کہے تو تجھے غریب سوار کروائے. حسین کی داڑھی چوم کے کبھی چوک مرضی کروائے لیکن آج وہ کروائے جس نے مدینے واپس آ کے اتار
سجاد آ گیا، شام جانے